نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین۔ اب سب لوگ جانتے ہیں کہ 25 دسمبر جو ہے وہ عیسائیوں کے حوالے سے ایک بڑا ہی مقدس دن ہے، اور دنیا میں جو غالباً 2.4 بلین عیسائی ہیں وہ اس دن جو ہے ایک تہوار مناتے ہیں۔ بیسیکلی جیسے ہمارے ہاں یہ جو عید میلاد النبی منائی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی بھی بہرحال سند جو ہے کوئی مستند نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن بہرحال منائی جاتی ہے، تو ان کے ہاں جو ہے یہ بھی ایک طرح سے وہ ولادت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں وہ یہ تہوار مناتے ہیں، حالانکہ اس کی بھی کوئی سند نہیں ہے، بس وہ ایک ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے۔ اور یہ تو ان کے ریلیجن یا ان کے دین سے ثابت بھی نہیں ہے کہ کسی کی برتھ ڈے منائی جائے، ٹھیک ہے۔ یہ برتھ ڈے منانے کا سارا جو کلچر تھا بیسیکلی، یہ جو عیسائیت سے پہلے اس علاقے میں جہاں پہ یورپین قومیں آباد تھیں، وہاں پہ ایک خاص قسم کا جو ریلیجن تھا وہ فالو کیا جاتا تھا، جسے پیگن ریلیجن کہتے ہیں، یعنی وہ بت پرست قسم کا مذہب تھا، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر جو آپ دیکھتے ہیں کہ گریکس جو تھے وہ بھی بت پرست تھے۔ پھر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ جہاں پہ بنی اسرائیل بعد میں آ کے جن کو موقع ملا، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بسایا، تو اس سے پہلے وہاں پر جو لوگ آباد تھے وہ بھی بت پرست تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن خاص طور پہ یہ جو علاقہ ہے، یہ جو مغربی علاقہ ہے، اس کے اندر جتنے بھی مذاہب پہلے ایگزسٹ کرتے تھے نا، تو ان کے ہاں یہ جو سال ختم ہونے والا تھا نا، خاص طور پہ سردیاں ختم ہونے والی ہوتی تھیں، تو اس کے حوالے سے تہوار منائے جاتے تھے۔ تو زیادہ تر یہ تہوار ان کے گاڈز جو تھے، خداؤں سے منسوب کیے جاتے تھے، تو وہاں سے کہیں نہ کہیں کوئی ریفرنس ہوتے ہوتے وہ بات عیسائیت کے اندر بھی آ گئی، ورنہ عیسائیت کے اندر بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ خیر، تو اسی مناسبت سے ہم آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، ٹھیک ہے، حقیقت میں وہ کون تھے۔ تو اس حوالے سے دو ویوز ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جب بھی ہم ایون کہ ویسٹ کے اندر بھی جب اس کو دیکھتے ہیں، ان کی اکیڈیمیا میں بھی، ان کا جو بھی لٹریچر ہے اس کے اندر بھی دو قسم کے عیسیٰ پائے جاتے ہیں۔ ایک عیسیٰ وہ ہیں جو ان کے مذہبی عیسیٰ ہیں، یعنی جس کو چرچ نے پریزنٹ کیا ہے، اور ایک عیسیٰ وہ ہیں جو کہ تاریخی لحاظ سے ثابت شدہ ہیں، کہ تاریخ کے ریفرنسز سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو یہ دو ڈیفرنٹ عیسیٰ ہیں، ان کے بارے میں ہم جو ہے نا جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دو مختلف شخصیات ہیں۔ اچھا، جو مذہبی عیسیٰ ہیں، جو ان کے مذہب نے جس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اس کے تو کئی ورژن ملتے ہیں آپ کو۔ مطلب اگر آپ افریقہ سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ وہ بلیک جیزس بھی ہے، یعنی سیاہ فام عیسیٰ۔ آپ چائنا چلے جائیں تو وہاں پہ چائنیز عیسیٰ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ اور جس مطلب جاپان کے اندر بھی جاپانیز عیسیٰ کا ماڈل ہے۔ تو یعنی جہاں جہاں پہ بھی عیسائیت گئی ہے، وہ وہاں کے رہنے والوں نے جس طرح بھی چاہا عیسیٰ علیہ السلام کو ویسے بنا دیا۔ ساؤتھ امریکہ میں چلے جائیں تو وہاں پہ وہ ساؤتھ امریکن عیسیٰ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ مذہب کے حوالے سے جب بھی بات کی جاتی ہے، عام طور پہ تو قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ اس میں کوئی دلیل ولیل تو ہوتی کوئی نہیں، مذہب تو بس ایک روایت ہوتی ہے، ٹریڈیشن ہوتی ہے، چل رہی ہوتی ہے بس۔ تو آگے آنے والے جو لوگ ہیں وہ پہلے جو آنے والے لوگوں کی باتیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں بس۔ تو اس لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام کا وہ ورژن جو کہ مشہور ہوا ویسٹ کے اندر، اور جو عام طور پہ ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے یا ہمارے سامنے بھی اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایک پیسفل پریچر تھے، وہ ایک پرامن دائی تھے،
بلکہ ان کی تعلیمات یہ بتائی جاتی ہیں کہ اگر کوئی تھپڑ مارے آپ کو تو آپ دوسرا گال پیش کر دو. ٹھیک ہے. تو یہ بھی عیسیٰ جو ہیں یہ تاریخ میں آپ کو نظر نہیں آتے. اچھا اب وہاں پہ خاص طور پہ مغرب کے اندر زیادہ تر تو جو اثر و رسوخ ہے نا وہ ان عیسائیوں کا ہے جو اسی قسم کے عیسیٰ کو مانتے ہیں. جب وہاں پہ اگر کوئی ایسی آواز اٹھتی بھی ہے کہ جو بتاتے ہیں کہ بھئی ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو تصور ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو اس آواز کو اوپر آنے نہیں دیا جاتا، مطلب اس کو دبا دیتے ہیں. خاص طور امریکہ کے اندر جو ہے ایونجلیکل جو کرسچینٹی ہے یہ بڑی مطلب ہارڈ کور کرسچینٹی ہے. یعنی وہ لوگ جو اس کو فالو کرتے ہیں ان میں بعض فنڈامنٹلسٹ بھی ہیں، یعنی وہ بڑے جسے کہتے ہیں لڑنے مرنے پہ تیار ہوتے ہیں اس کے لیے. تو وہاں امریکہ میں کوئی بات تو آپ کر نہیں سکتے، ایسی بات کریں گے تو پھر مطلب آپ کو تھریٹس ملنا شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ نے عیسیٰ کے بارے میں یہ کیا بات کر دی. یہی حال آپ کا جو ہے یورپ کے اندر بھی ہے. وہاں پہ بھی جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں کافی ریڈیکل ہے، خاص طور پہ جو دو قسم کے نا وہاں پہ ورژن، ایک پروٹیسٹنٹس ہیں اور ایک جو آپ کا جو ویٹیکن سٹی ہے جہاں پہ ان کا اصل کرسچینٹی جس کو وہ اون کرتے ہیں کہ ہماری کرسچینٹی تو یہ ہے. تو جہاں تک پروٹیسٹنٹس ہیں تو وہ تو ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ تو ویسے بھی چرچ کے خلاف ایک تحریک اٹھی تھی، اس کے نتیجے میں وہ چرچ بنا، تو ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، جو مرضی آپ کہتے رہے. لیکن جو ویٹیکن سٹی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو اصل کرسچینٹی کے رکھوالے کہتے ہیں، وہ برداشت نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ زمانہ ہے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ رضا اصلان ایک ویسے تو کرسچن وہ ہو گئے تھے، ہیں تو تعلق ان کا ایران سے تھا، اور خود بتاتے ہیں کہ میرے جو والد تھے وہ تو ایتھیسٹ تھے اور والدہ جو تھیں وہ مذہب کو مانتی تھیں. تو لیکن یہ ہے کہ بعد میں وہ کہتے ہیں میں تو یو ایس آ گیا، یو ایس میں آ کے تو میں تو کرسچن ہو گیا تھا، میں نے کرسچینٹی کو پڑھا تو میں متاثر ہوا تو میں کرسچن ہو گیا. لیکن بعد میں کہتے ہیں جب میں نے خود پڑھا صحیح معنوں میں ہسٹوریکل سورسز سے پڑھا تو پتہ چلا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہ جو تصور ہے درست نہیں ہے. انہوں نے پھر کتاب لکھی اور وہ بیسٹ سیلر رہی، کافی عرصے وہ بیسٹ سیلر رہی. اس کا ٹائٹل تھا زیلٹ، دا لائف اینڈ ٹائمز آف جیسس آف نازارتھ. وہ آپ ضرور کتاب پڑھیں. اس میں انہوں نے وہ تمام دلائل جب پیش کیے تو تہلکہ مچ گیا. وہاں پہ جو کرسچینٹی جو تھی اس کی بنیادیں ایک طرح سے دو پہ لگ گئیں، کیونکہ انہوں نے اس میں جو آرگومنٹ پیش کیا وہ بڑا زبردست تھا. انہوں نے کہا کہ تمام شواہدات جتنے بھی ایویڈنسز ہیں اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تو ایک ریولوشنری تھے، وہ تو ایک انقلابی تھے جو کنگڈم آف گاڈ جو ہے، جو خدا کی جو بادشاہت ہے اس دنیا میں قائم کرنے کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے جی. اب یہ بات آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انقلابی تھے اور وہ اللہ کا دین نافذ کرنے کے لیے آئے تھے. اچھا ہمیں قرآن مجید تو بتا دیتا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے. قرآن مجید تو ان انبیاء رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں جو بات ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ بڑی واضح آیت ہے، تمام انبیاء رسول اللہ علیہ السلام کی جو مقصد بعثت ہے اس کو واضح کرتی ہے. کیا ہے سورہ حدید میں اللہ فرماتے ہیں کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، یقیناً ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا بینات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی، کتاب جو تھی شریعت اور آسمانی کتاب وہ بھی نازل کی، اور ساتھ ہم نے میزان بھی نازل کیا. یعنی میزان کیا تھا؟ وہ نظام عدل و قسط. ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے جب یہاں پہ بھیجا ہے تو کتاب بھی دی ہے اور ساتھ وہ قانون بھی دیا ہے، وہ نظام بھی دیا ہے جس کو نافذ کرنا ہوتا ہے. اور وہ کیوں دیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں یقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو سکیں. تو یہ کوئی بھی جو نبی یا رسول تھا وہ صرف میں تبلیغ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، اس کا مشن تھا باقاعدہ کہ بھئی تم نے ان احکامات کو باقاعدہ نافذ کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں واضح کر رہا ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش اگر ہو سکتی تھی اس کو بھی ختم کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ اور اس کے لیے پھر ہم نے لوہا بھی اتارا آسمان سے.
جس کے اندر جنگ کی طاقت ہے، فی باس شدید، یعنی اگر کوئی نہیں مانتا اللہ کے حکم کو تو پھر تم نے اس لوہے کے ذریعے سے پھر ویپنز بنانے ہیں اور ان سے لڑ کر ان کو پھر ماتحت کرنا ہے۔ یعنی یہ جو لوہا اتارا تھا یہ اس لیے نہیں اتارا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے لیے اس کے جو ہے کوئی دیگے بن جائیں، اس کی پلیٹیں بن جائیں، اس کے وہ سارے معاملات بن جائیں، وہ سارے فوائد بھی ہیں۔ اصل مقصد تو یہ تھا کہ اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے جو ویپنز درکار ہیں وہ آپ اس سے بنائیں گے۔ اسی کے بارے میں وہ کسی پنجابی شعر ہے نا، 4 کتاباں عرشوں آئیاں، پنجواں آیا ڈنڈا۔ یہ 4 کتابیں بھی عرش سے آئی ہیں اور ڈنڈا بھی ادھر سے نازل ہوا ہے۔ اور یہ تو آج سائنس نے ثابت بھی کر دیا کہ جو اس کا جو اسٹرکچر ہے آئرن کا وہ ایسا ہے کہ وہ یہاں پہ بن ہی نہیں سکتا، یہ آئرن یہ باہر سے میٹیورز کے ذریعے سے یا اور کوئی جو بھی ذریعہ تھا جس کے ذریعے سے یہاں پر آیا۔ تو اب یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ بھی نازل کیا جس میں جنگ کی طاقت ہے، وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے فائدے کی چیزیں بھی ہیں، اس سے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ یہ ہم نے کیوں کیا؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جان لے، اللہ دیکھ لے، اللہ پرکھ لے کہ غیب میں ہوتے ہوئے کون ہے جو اپنے وقت کے رسول کی مدد کرتا ہے اور اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے یا اللہ کی مدد کرتا ہے۔ یہ اللہ نے دیکھنا ہے مارکہ حق و باطل میں کہ کون بندہ کہاں پہ کھڑا ہے، کون رسولوں کے ساتھ کھڑا ہے اور کون ان کے خلاف کھڑا ہے، اور کون بیچ میں نیوٹرل ہو کے کھڑا ہے۔ نیوٹرل کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں۔ آپ نے لازماً جو ہے وقت کا جو رسول ہے اور اس کا جو دین ہے اس کی مدد کرنی ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، بنا اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو قوی اور عزیز ہے، وہ تو طاقتور ہے، وہ تمام قدرت رکھنے والا ہے، اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ تم کرتے کیا ہو۔ تو یہ بہت ہی اہم آیت ہے سورہ حدید کی، جس کے اندر یہ سارا معاملہ ہمارے سامنے واضح کر دیا۔ تمام رسولوں کا جو مقصد تھا بھیجنے کا وہ یہی تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد کو تبدیل تو نہیں ہو سکتا تھا نا، یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک پیسفل پریچر بن کے آ جاتے، ایک پرامن دائی بن کے آ جاتے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہی بات جب انہوں نے واضح کی، اور سب سے بڑی دلیل وہ کیا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو سزا کیا دی گئی؟ سزا دی گئی تھی کہ سولی چڑھایا گیا۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کو سولی چڑھانے کا پلان تھا ان کا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان کو سولی نہیں چڑھایا گیا۔ ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہیں قتل کیا انہوں نے، نہ ہی وہ سولی چڑھے۔ وہ تو ان کے جو ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ ویسے تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہوا تھا، کہ وہ جو 12 حواری تھے ان میں سے ایک حواری وہ ان کی جو شکل اور صورت جو تھی یا شبیہ تھی وہ اس حواری کے اوپر طاری ہو، اور وہ حواری جو تھا پھر وہ چڑھا ہے سولی۔ لیکن اپنے طور پہ انہوں نے تو پلان یہی کیا تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جتنے بھی ہمارے پاس ہسٹوریکل سورسز ہیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ سولی صرف اسی کو چڑھایا جاتا تھا جو باغی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، جو رومنز کا باغی ہوتا تھا نا اس کو یہ سزا دی جاتی تھی۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا گیا ہے تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان کے اوپر جو مقدمہ تھا وہ بغاوت کا تھا۔ اگر وہ پرامن دائی تھے تو ان کو پکڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیوں پکڑا بھائی ان کو؟ تو اس لیے اور بھی انہوں نے دلائل دیے ہیں، لیکن یہ اہم پہلو ہے جس کو ہمیں آج سمجھنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو تصور پیش کیا جا رہا ہے یا جو عیسائی پیش کرتے ہیں وہ بالکل بھی درست نہیں ہے، اس کا کوئی ریفرنس ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کانٹیکسٹ میں ہم ایک اور بات بھی سمجھیں گے جو آگے ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ اچھا، اس پہ جو رضا اصلان جو ہے وہ اس کی کتاب کے بہت سے ریفرنسز ہیں، میں بس ایک ریفرنس ہی کوٹ کروں گا سمجھانے کے لیے، ایک دو ریفرنسز اور دیکھ لیں گے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کنگڈم آف گاڈ از اے کال ٹو ریولیوشن، وہ جو لارڈس پریئر ہے وہ کیا ہے؟
جو لارڈس پریئر ہے وہ کیا ہے کہ یور کنگڈم کم، یعنی وہ بیسیکلی ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ سے وہ کر رہے ہیں عیسائی، اور یہ آج بھی کرتے ہیں، لارڈس پریئر آج بھی وہ پڑھتے ہیں کہ یور کنگڈم کم، یعنی آپ کی بادشاہت آئے، یور ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیون، آپ کی مرضی یہاں ویسے چلے جیسے آسمان پہ چلتی ہے۔ اب اس میں کیا مطلب ہے اس کا؟ بالکل واضح مطلب ہے اس کا تو کہ یہاں پر اللہ کی مرضی چلے، یہ ہے مشن ہمارا، یہی مشن ہے نا۔ آسمانوں پہ تو اسی کی چلتی ہے، دنیا میں یہاں پر طاغوت جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ اس کی مرضی نہیں چلنے دے رہے۔ تو یہ دعا ہے ہماری بھی اور ہماری چاہت بھی ہے، ہم اس کے لیے کوشش بھی کریں گے، ہم پہ لازم بھی ہے یہ کہ یہاں بھی اللہ کی مرضی پوری ہو۔ تو وہ رضا اسلام لکھتے ہیں کہ کنگڈم آف گاڈ از اے کال ٹو ریولوشن، پلین اینڈ سمپل، یعنی اس سے زیادہ اور کیا واضح بات ہو سکتی ہے؟ جب کنگڈم آف گاڈ کی بات وہ کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ تو بیسیکلی کال ٹو ریولوشن تھی نا۔ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ یہاں تو رومنس کی حکومت ہے، یہاں تو اللہ کی مرضی نہیں چل رہی ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ ان کی مرضی ہمیں ختم کرنی ہے، اللہ کی مرضی نے کیا نہیں ہے۔ And what revolution, especially one fought against an empire whose armies had ravaged the land set aside by God of his chosen people. یعنی اس وہ جو غاصبانہ حکومت کے خلاف ایک ریوولٹ کی بات ہو رہی ہے، جس نے جو بھی ان بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا، ماتحت کیا ہوا تھا اپنے، ان کے خلاف ایک ریولوشن کی بات ہو رہی ہے۔ If the kingdom of God is not an ethereal fantasy, how else could it be established upon a land occupied by a massive imperial presence except through the use of force؟ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات وہ کر رہے تھے تو یہ لامحالہ بات تھی کہ وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ ہمیں باقاعدہ لڑائی کرنی پڑے گی اس کے لیے، یہ آسانی سے تو اتنی بڑی طاقت جو ہے وہ نہیں جائے گی، اللہ کی مرضی وہیں اسی وقت پوری ہو سکتی ہے جبکہ ان کا جو رول ہے وہ ختم ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی ایکسپلینیشن ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ خود ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کر رہے تھے تو رومنز جو تھے ان کو کیا خطرہ لاحق تھا؟ ان کو تو یہی خطرہ لاحق تھا نا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، یہ تو ہماری حکومت کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس لیے پوری طریقے سے خلاف ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات انہوں نے جو ہے بڑی واضح طور پہ اسٹیبلش کی یہاں پر۔ تو پھر یہ جو عیسائیت ہے، یہ جو ابھی اس وقت ہمارے سامنے ہے، یہ کہاں سے پھر آئی؟ یہ بھی ایک پوری داستان ہے جو سمجھنی ہے کہ یہ عیسائیت ہے، یہ ہمارے سامنے جو اس وقت موجود ہے، یہ کس کی پیش کردہ ہے، کس کی وضع کردہ ہے، کس نے اس کو کریٹ کیا؟ اب یہاں پہ بڑا عجیب ایک معاملہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں بھی آپ دیکھتے ہیں، جب تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں تو تاریخ میں بہت بڑا، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری تاریخ میں بھی بہت بڑی ڈیوائڈ ہوئی، شیعہ سنی ڈیوائڈ۔ اس کا بھی جو مین کردار تھا جس نے یہ ڈیوائڈ کریٹ کی، وہ تھا ایک یہودی، عبداللہ بن سبا۔ اچھا، یہاں پہ بھی دیکھیں ایک یہودی کا کام نظر آتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ جسے سینٹ پال کہتے ہیں، اس کا نام تو ساؤل تھا۔ یہ جو یہودی تھا ساؤل، یہ 5 عیسوی کے قریب جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے 5 سال کے بعد، یعنی ان کو اٹھائے جانے کے 5 سال کے بعد۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ شروع میں جو ہے یروشلم سے باہر کہیں پیدا ہوا تھا، یہ بعد میں پھر اس کی گھر والے جو ہے یروشلم لے آتے ہیں اور یہیں سے یہ یہودی مذہب کی تعلیم بھی حاصل کرتا ہے، یعنی یہودی مذہب کا ایک طرح سے یہ عالم تھا ساؤل نامی یہ جو یہودی تھا۔ اچھا، شروع میں تو یہ عیسائیوں کے بڑے خلاف ہوتا ہے اور بڑا ظلم بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں کی ایک آرمی کا بھی حصہ تھا اور ظلم بھی کرتا تھا عیسائیوں کے اوپر۔ لیکن پھر اچانک بقول اس کے، اب یہ ساری کہانی جو اس نے سنائی ہے اس کی اوتھینٹسٹی تو کوئی چیک نہیں کر سکتا، یہ جناب کو 37 عیسوی کے قریب، یعنی یہ 5 عیسوی کو پیدا ہوا تو تقریباً 30 31 32 سال کا تھا۔ تو یہ جناب یروشلم سے دمشق آ رہا تھا، یعنی یروشلم سے جو ہے یہ دماسکس آ رہا تھا۔ تو یہ کہتا ہے کہ جی مجھے ایک بہت بڑا ویژن ہوا، مطلب میں نے نور دیکھا۔
ٹھیک ہے، اور اس نور کو دیکھ کر جو ہے میں بے ہوش ہو گیا، اور پھر جناب میں اس کے بعد بات ہی نہ کر سکا کتنے دنوں۔ بیسیکلی میں نے جو ہے وہ خدا کو دیکھا، اور خدا کون؟ جیزس کو دیکھا۔ یعنی وہاں اس نے یہ کہانی ڈالی کہ میں نے تو جیزس کو دیکھا، اور جیزس جو ہے وہ لارڈ تھے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو وہ کہتا ہے جی مجھے خدائی آواز آئی، میں اس سے متوجہ ہوا، تو پھر میری بات ہوئی باقاعدہ، اور اس طریقے سے جو ہے میں عیسائی بن گیا۔ اب آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ سٹوری جو ہے، ہمارے ہاں بھی اس طرح کی سٹوریاں بڑی لوگ گھڑ لیتے ہیں، تو اس نے گھڑ لی بس سٹوری۔ اور عوام الناس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سٹوریاں جو ہیں ان کو زیادہ اچھی لگتی ہیں، ان کو اوتھینٹک بات تو اچھی لگتی نہیں ہے۔ اس طرح کی سٹوری آپ سنائیں نا، آپ جا کے خود بھی آپ کسی اپنے دوستوں سے ویسے مذاق کر کے دیکھ لیں، یار میں کل جا رہا تھا اور اچانک جو ہے نور میرے اوپر چھا گیا، ٹھیک ہے، آپ پیر بن جائیں، سارے مرید بن جائیں گے آپ۔ تو اس نے بھی وہی ٹیکٹک استعمال کی کہ اس نے ایسی کو کہانی بنائی، اور اس کے بعد جو ہے پھر کہتا جی میں 3 دن تک اندھا رہا، اور نہ میں نے کچھ کھایا نہ پیا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا، اور اس کے بعد میں عیسائی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے جو ہے نا ایک نئی عیسائیت جو ہے وہاں پہ پھیلانی شروع کی، اور اب آپ اگر دیکھتے ہیں جو ان کے ابھی صحیفے موجود ہیں، ویسے تو ان کے پاس کوئی بھی اوریجنل صحیفہ موجود نہیں ہے بائبل کا، اور نہ ہی کسی حواری جو ان کے 12 ڈسائپلس تھے، جن کو ڈسائپلس کہتے ہیں اور ہم حواری کہتے ہیں، قرآن نے بھی ان کو حواری کہا، ان میں سے کوئی بھی ایک حواری نہیں ہے جس سے کوئی بائبل منسوب ہو۔ ہاں ایک بائبل ضرور ملتی ہے جس کو یہ مانتے نہیں ہیں، وہ ہے بائبل آف برناباس۔ برناباس کی بائبل جو ہے نا وہ پڑھنے والی ہے، وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگتا ہے جیسے قرآن کے کوئی اتنے زیادہ موافقت ہے قرآن سے کہ آپ کو لگتا ہے جیسے کہ یہ قرآن ہی ہے، توحید کا بیان ہے اس کے اندر، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو ایک رسول اللہ کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، اور وہ ساری باتیں اس طرح ہیں، اسی طریقے سے ہیں۔ اور برناباس جو تھے یہ ان کے حواری تھے، یعنی یہ واحد بائبل ہے جو ان کے کسی حواری سے منسوب ہے۔ ظاہری بات ہے کوئی اتھینٹک، سب سے زیادہ اتھینٹک بات تو وہی ہو سکتی ہے نا جو ان کے ڈسائپلز نے کی ہے، یہ تو سالہ بعد میں پیدا ہوا جا کے، اس کی تو ملاقات بھی ثابت نہیں ہے، اور یہ کلیم کرتا پھرتا تھا کہ جناب میں سب سے بڑا عیسائی ہوں۔ اچھا، اب جو رضا اسلام نے پھر ساری ان کی تفصیل لکھی ہے، وہ آپ پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا 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 تماشے کر رہا تھا۔ لیکن یہ اس کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ یعنی جو ٹوٹل ان کے جو یعنی نیو ٹیسٹمنٹ ہے نا، نیو ٹیسٹمنٹ کی تقریباً کچھ 27 کتابیں، ان میں سے 14 جو ہے نا وہ اس کے نام سے منسوب ہے، یعنی 14 جو ہیں وہ اس سینٹ پال سے ہیں، جس کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام سے۔ وہاں بڑا انٹرسٹنگ ایک واقعہ یہ رضا اسلام نے کوٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جب اس نے اپنی تبلیغ شروع کی تو اس وقت اصل حواری موجود تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے لوگوں کو کہا یہ تو جھوٹا ہے، فراڈ ہے، یہ کہاں سے بن گیا حواری؟ یہ تو عیسیٰ اسلام کا حواری ہے، ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بعد میں پیدا ہوا ہے۔ لیکن پتا ہے آپ کو کہ کیا جواب دیا اس نے لوگوں کو اس نے جواب دیا کہ دیکھو یہ جو مجھ پہ الزام لگایا جا رہا ہے نا کہ میں حواری نہیں ہوں، یہ جھوٹا الزام ہے۔ یہ تو لوگ جو تھے یہ عیسیٰ اسلام کی زندگی میں حواری تھے نا، میں تو آج بھی حواری ہوں۔ سب نے سبحان اللہ، میری تو ابھی بھی ملاقات ہوتی ہے۔ وہی بات، عوام کا معاملہ کیا ہے، میں نے بتایا آپ کو، عوام تو اس طرح کی کہانیاں سنتے ہیں۔ اب وہ بیچارے ڈسائپلز جو تھے، جو حواری تھے، وہ دھوئیاں دے رہے ہیں کہ یار یہ تو فراڈ ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، کس کے پیچھے نہ لگو۔ یہ الٹا کہانی اس نے یہ سنا دی، لوگ اس کے پیچھے لگ گئے، بلکہ ایک زمانے میں تو ان کے حواریوں نے پکڑ لیا اس کو جا سمجھایا، ڈرایا، دھمکایا، اس کو خدا کا خوف دلایا، اس کی توبہ بھی کروائی، سب کے سامنے توبہ کرو بھائی۔ اس نے توبہ کی جی مجھ سے میں غلطی ہوگی، لیکن کچھ عرصہ گزرا پھر اس نے وہی شروع کر دیا، اور لوگ ایسے مطلب کہانی کی طاقت ایسی ہے کہ لوگ پھر پیچھے لگ گئے اس کے۔ تو باقی ساری جو اب عیسائیت اب ہمارے سامنے ہے نا، وہ سینٹ پال کی عیسائیت، ٹھیک ہے، یہ بالکل واضح۔ اچھا، یہ جو سارا معاملہ جب آگے بڑھتا ہے
اس کے جو وہ ایک پیسج ہے رضا اسلان کا، میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں تھوڑا سا آپ کو، کہ وہ کیا میں نے کہانی چل رہی تھی اس وقت. یہ چیپٹر نمبر 14 ہے ان کا، جس میں وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پال may have considered himself an apostle, but it seems that few if any of other movement leaders agreed. یعنی جب یہ کہہ رہا تھا تو کوئی موومنٹ لیڈر ایسا نہیں تھا جو اس سے اگری کرتا ہو، جو اصل حوالی تھے، لیکن پھر بھی یہ جو ہے کلیم کرتا تھا. ناٹ ایون لیوک، ایون کہ جو لیوک ہے جو خود پال کا شاگرد تھا، وہ بھی نہیں مانتا تھا ایسے. وہ بھی کہتا تھا جھوٹا یہ ہے نا کمال. پر یعنی اپنا جو شاگرد ہے اس کا، جس نے پھر وہ گاسپل آف لیوک بھی لکھی. یہ نا یہ جو ان کی جو گاسپلز ہیں، مارک، لیوک، میتھیوز اینڈ جان، یہ 4 بڑی ان کی گاسپلز ہیں. ان میں جو لیوک ہے نا وہ اس کی بائبل سب سے پرانی ہے، اور وہ اس کا باقاعدہ شاگرد تھا. وہ تک کہتا تھا کہ یار یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کی بات چل گئی اور ایسی چلی. اس نے جو سب سے بڑا کام یہ کیا، اس نے آ کے جو عیسائیت کا ورژن دیا، اس میں اتنا بڑا اصول جو تھا جو عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا تھا وہ توڑ کے رکھ دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہوں. I have been sent towards the lost sheep of بنی اسرائیل. میں تو بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں تاکہ ان کو میں صحیح کروں. قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ وہ جو رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف. وہ جو دین تھا وہ تو گلوبل تھا ہی نہیں، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے اس کو گلوبل بنا دیا. اس نے کہا نہیں، یہ تو سب کے لیے، یہ تو پیغام سب کے لیے. اور اس نے خوب اس کا پرچار کرنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ جو ہے اس کی بات جو ہے وہ خوب پھیلی. اب اس میں جو ان کے اپنے جو اسکالرز ہیں، یعنی ان کے اگر ریفرنسز آپ دیکھیں، کئی ریفرنسز ایسے ہیں جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں کوٹ کیے. آج بھی اگر آپ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کھولتے ہیں اور وہاں پہ ریورنڈ چارلز اینڈرسن اسکاٹ، ایک مشہور ان کے پادری ہیں، وہ خود کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلی 3 جو انجیلیں تھیں نا، یعنی جو پہلے 3 گاسپلز تھیں، گاسپل آف مارک، لیوک اور میتھیوز، اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس سے گمان کیا جا سکتا ہے کہ انجیلوں کے لکھنے والے یسوع کو انسان کے سوا کچھ اور کہتے تھے. یعنی اس کے اندر بھی آپ اگر پڑھ لیں، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو شروع کی گاسپلز کو بھی آپ پڑھ لیں تو اس میں بھی آپ کو ذرا سا بھی شک نہیں پڑتا کہ یہ کوئی خدا یا خدا کا بیٹا سمجھتے تھے وہ لوگ. وہ عیسیٰ اسلام کو ایک انسان ہی سمجھتے تھے. لیکن پھر ایک بعد میں کیا ہوا، تو وہ خود لکھتا ہے کہ وہ سینٹ پال تھا جس نے اعلان کیا کہ واقعہ رفع کے وقت اسی فعل کی وجہ سے، یعنی یہ جو اٹھا لیا گیا نا ان کو، تو اسی وجہ سے جو ہے نا وہ خدائی صفات اس میں آئی. یہ سینٹ پال تھا جس نے سب سے پہلے یہ کہانی ڈالنا شروع کی تھی. آگے بڑی تفصیل ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ سینٹ پال جو تھا سب سے پہلے اس نے جو خدائی صفات تھیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسوب کرنا شروع کی. تو اب دیکھیں کہ کیسے اس نے ایک اتنے بڑے دین کو جو ہے وہ ہائیجیک کیا، اور اس کے اندر شرک اور اولیاء پرستی جو ہے وہ شامل کر دی، اور وہ سلسلہ جو ہے چلتا رہا. اب یہ اس دین کے تحت ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ تصور ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور بھی بہت سے ریفرنسز ہیں، لیکن کچھ ایک دو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اسی طرح انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے اندر ہی جو ہے اور بھی جارج ولیم ناکس کے نام سے ایک ہے اسکالر ان کا، وہ بھی یہ کہتا ہے، وہ پوری ہسٹری کو بیان کرتا ہے، چرچ کی ہسٹری. وہ کہتا ہے کہ یہ تو جو اصل میں ابھی یہ جو عقیدہ ہے عیسائیت کا، یہ پتہ کب اسٹیبلش ہوا؟ اس سے پہلے تو کئی عقیدے تھے نا ان کے. کوئی کہتا تھا یہ سن آف گاڈ ہیں، کوئی کہتا تھا یہ پروفٹ ہیں، کوئی اور قسم کا نظریہ رکھتا تھا. تو یہ جو ان کا ابھی آفیشیل عقیدہ بنا ہے نا، یہ تو بنا ہے 300 سال کے بعد، یعنی عیسیٰ اسلام کے دنیا سے جانے کے 300 سال کے بعد ان کے ہاں بحثیں شروع ہوئیں کہ یار اس طرح تو مطلب مذاق ہی بن گیا ہے. ایک بات تو ہونا ہماری، اس پہ پھر بحث ہو رہی ہے 300 سال کے بعد کہ عیسیٰ کے بارے میں ہم نے کیا کہنا ہے نا مزے کی بات. تو 300 سال کے بعد جو ہے یہ پہلا جو ایسپیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ جی یہ جو تھے نا عیسیٰ علیہ السلام، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ کن ہے اس کا اس کی فزیکل مینیفیسٹیشن، یعنی کلمہ کن جو ہے نا اس کا جسدی ظہور ہے. یہ کلمہ کن ہی ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے.
یا کلام، پہلے تو کلمے کو کلام بنا دیا. یہ اب ٹیکنیکل بحث ہے، اس پہ میں نہیں جاؤں گا تفصیل میں، کہ کلمہ جو تھا پہلے وہ کلام بن گیا. یعنی ہمیں تو بتایا گیا نا کہ وہ اللہ کے کلمہ ہیں، کیونکہ ان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک اسپیشل کلمہ کن سے ہوئی ہے. ویسے تو پوری دنیا ہی اللہ کے کلمہ کن سے چل رہی ہے، لیکن وہ جو کلمہ کن اللہ کا چل رہا تھا اس کو اللہ نے چینج کیا ایک اور کلمہ کن سے، اور وہ اسپیشل کلمہ کن تھا جس سے جو ہے عیسیٰ السلام کی پیدائش ہوئی. انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یار کلمہ تو کلام ہی ہوتا ہے نا، اور کلام جو ہوتا ہے وہ ذات سے جدا نہیں ہوتا. اب یہ ساری بحث ہے کہ کلام صفت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے اب یہ اللہ کی صفت کلام کا ایک جسدی ظہور ہے، ایک فزیکل مینیفیسٹیشن ہے. یعنی یہ خدا کی ذات سے جدا نہیں ہے، تو پھر خدا کا ایسا ہی ہوا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی بحثیں شروع ہوئیں اور وہاں سے جناب ان کا ایک نیا معاملہ شروع ہوا. پھر کہیں 4th صدی عیسوی میں پھر بحثیں شروع ہوئیں مزید کہ کیا کیا ان کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے. بعد میں پھر یہ تصور بھی آ گیا کہ جو ان کی الوہیت ہے اس کو بھی مانا جائے، اور تو پھر بشریت کہاں جائے گی. تو پھر مانا یہ اینڈ میں طے کیا گیا کہ ان کی الوہیت بھی برحق ہے اور بشریت بھی برحق ہے، یعنی خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے. ٹھیک ہے، تو وہی جو عقیدہ تثلیث ہے ان کا کہ بے خدا اور ہولی گوسٹ، فادر سن اینڈ ہولی گوسٹ، یعنی خدا اور اس کا بیٹا یہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ، اور یہ ہولی گوسٹ، یہ جو بعد میں جبرائیل علیہ السلام کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا. یہ تینوں جو ہے نا وہ تینوں ایک ہی ہیں، لیکن یہ تین بھی ہیں، ہے نا مزے کی بات. تو تین بھی ہیں، ایک بھی ہیں، ایک میں تین، تین میں ایک. اب اس کو تو کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا، اس کو نہ تو کوئی لاجک اس پہ چل سکتی ہے. یہ تو جو بھی بندہ سنے گا دماغ بند کرے گا تبھی اس کو سمجھ میں آئے گی. دماغ چلے گا تو یہ تو سمجھ نہیں آئے گی کہ تین ہے تو پھر ایک کیسے ہو گئے، ایک ہے تو تین کیسے ہو گئے، لیکن یہ تین میں ایک، ایک میں تین. تو تثلیث کا عقیدہ بن گیا. اور پھر بعد میں جناب کہیں آگے ڈسکشن ہوتی رہیں، پھر جا کے یہ نیا عقیدہ انہوں نے بنایا کہ جناب یہ جو تھے نا سب کے گناہ اپنے سر لے کے یہ سولی چڑھ گئے، اور تمام جو لوگ ہیں اب وہ جو سنر انسان پیدا ہوتا ہے وہ اب ان کے سولی چڑھانے کی وجہ سے اس کا کفارہ ہو گیا. تو اس طرح کر کے یہ جو کفارہ ہے نا یہ اب یہ ہو تو گیا ہے، لیکن یہ اب کون ڈسٹریبیوٹ کرے گا، کون بتائے گا. یہ پھر آپ جناب پادری جو تھے، پوپ جو تھے، انہوں نے اپنے پاس یہ اتھارٹی رکھ لی کہ جناب یہ ہو تو گیا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائے گا کون کسی کو. جیسے فار ایگزامپل ایک سنر ہے، وہ کہتا ہے جی آ کے پوچھتا ہے پادری سے کہ بھئی میرے جو گناہ ہیں میں لو کرتا ہوں جیسس کو، تو کیا میرے گناہ ختم ہو گئے؟ تو یہ تو پادری بتائے گا نا گناہ ختم ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو ساری پاور اپنے پاس رکھ لی انہوں نے. اب پتا کیا ہوتا ہے وہاں پہ سنس کے باقاعدہ پیسے رکھے ہوئے انہوں نے، اتنے سن یہ سن کیا تو اتنے پیسے دو چرچ کو. ہاں پورا ریٹ طے ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو تم نے کنفیس کرنا ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا وہ موویز وغیرہ میں کہ جناب انہوں نے رکھا ہوتا ہے ایک چیمبر سا، اس میں آپ جاتے ہیں، اس میں آپ کنفیس کرتے ہیں جی مجھ سے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. تو پادری کہتا ہے بھی اس کے تو اتنے پیسے بنیں گے، جمع کرا دو. تو اس سے بات تو پاک صاف ہو. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح کر کے یہ عیسائیت کا یہ جو ورژن ہمارے سامنے آتا ہے. اب ہم ذرا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس کو کانٹیکس میں رکھتے ہوئے ذرا اپنے حالات کو دیکھ لیتے ہیں نا. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جیسے ان کے ہاں عیسیٰ دو ہیں. ایک عیسیٰ وہ ہیں جو کہ انہوں نے گھڑے ہیں، اور ایک عیسیٰ وہ ہیں جو کہ باقاعدہ ہسٹری میں موجود نظر آتے ہیں. ہم نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی کام کیا ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں وہ بھی دو ہیں. ایک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تاریخ میں نظر آتے ہیں، جو سیرت میں نظر آتے ہیں، جو قرآن میں نظر آتے ہیں، اور ایک محمد وہ ہیں جو ہم لوگوں نے گھڑ لیے ہیں. وہ محمد کون سے ہیں؟ ایک ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل میں محمد، اور ایک کوئی اور محمد ہے جو ہمارے لوگوں نے گھڑ لیا. وہ محمد کون ہے؟ وہ محمد وہ ہیں کہ جناب آپ جو مرضی گناہ کر لیں، جو مرضی آپ یہاں پہ اللہ کے دین کا بیڑا غرق کر دیں، بے شک کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے ہمیں جنت لے جانا ہے. یہ وہ محمد ہے. اچھا آنکھوں میں آنسو آتے ہیں نا، جو محبت ہے وہ اس محمد سے ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے سوچا کبھی کہ آنکھوں میں آنسو کیوں آتے ہیں؟ کہ یار ہم تو خطا کار ہیں، ہم تو بالکل
جو ہے گناہگار ہیں، ہم تو، ہماری تو حیثیت کتوں سے بھی بدتر ہے، لیکن اللہ کے حبیب نے پھر بھی لے جانا ہے۔ دیکھو یار، محبت تو بنتی ہے نا۔ روز محشر وہ آئیں گے اور وہ سجدے میں گر جائیں گے۔ اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری ہے، رخ پہ رحمت کا جھومر سجائے، کملی والے کی محفل سجی ہے۔ تو محبت تو ہوگی نا پھر ان سے، کیونکہ انہوں نے بچا لینا ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جہنم میں ڈالنے کے اوپر تلا ہوا ہے معاذ اللہ، اور یہ تو رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ سے لڑ کے، جیسے نا اکثر وہ ایک مولوی صاحب کی بات، میں ایک خطبہ سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال نا ماں کی طرح ہے۔ باپ جو ہے نا وہ کہتا ہے میں نے نہیں چھوڑنا ہے اس کی پھانٹی لگانی، ماں کہتے ہیں نہیں چھوڑ دے۔ تو یہ رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، معاذ اللہ، یہ کون سے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ نہ تو ایسے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا ذکر قرآن میں ہے، نہ کسی سیرت میں ہے، نہ کسی حدیث میں ہے۔ تو یہ خود گڑے ہوئے ہیں نا ہم نے۔ پھر یہ دوسرے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، یہ جن کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بھی ویسے ہی ایک پرامن دائی ہیں جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام پرامن دائی، انہوں نے کبھی جنگ کی ہی نہیں۔ یہ تو دعوت کا، دنیا میں دعوت کا عالم لے کے اٹھے ہیں اور دعوت دیتے گئے ہیں، لوگ مسلمان ہوتے گئے ہیں۔ صحابہ بھی ان کی دعوت پہ مسلمان ہوئے، صحابہ نے آگے دعوت دی، لوگ ان کی دعوت پہ مسلمان ہو گئے۔ وہ تو پوری دنیا میں جہاں پہ بھی جاتے ہیں صحابہ، وہ کہتے ہیں بھی ہم جیسے ہو جاؤ، اور لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تبلیغی تھے، تبلیغی پارٹیاں تھیں یہ ساری جو پوری دنیا میں گئی ہیں اور پوری دنیا میں جو ہے دین کی دعوت دے دی ہے۔ اب یہ بھی کون سا ورژن آف ہسٹری ہے یہ؟ اگین یہ بنایا گیا ہے، کریٹ کیا گیا ہے۔ جو تاریخ میں صحابہ ہیں وہ کوئی اور ہیں، تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم نے بھی محمد جو ہے نا وہ ایک کریٹ کر لیے ہیں، اور ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن میں بھی ہیں، جو سیرت میں بھی بالکل واضح ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جو اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں، شمال ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ انا محمد، انا احمد، انا الحاشر، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں حاشر ہوں، انا النبی التوبہ، میں توبہ والا نبی ہوں، انا النبی الرحمہ، میں رحمت والا نبی ہوں، انا النبی الملح، میں جنگوں والا نبی ہوں، جن میں جلال و جمال جمع ہے۔ وہ محمدوں میں یاد ہیں جو جن کو گالی دی جاتی تھی تو وہ آگے سے دعا کرتے تھے، جن کے جو ہے راستے میں جب گندگی پھینکی جاتی تھی تو وہ اس بڑھیا کو جا کے اس کی تیمارداری کرتے تھے۔ وہ محمد تو بالکل ہمیں پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ ان الجنت من دلال السیوف، کہ بے شک جنت جو ہے تلواروں کے سائے تلے ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نظروں سے اوجھل کر دیے گئے، غائب کر دیے گئے۔ تو اقبال نے کہا نا کہ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود۔ یہ سنجر و سلیم جیسے بادشاہوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جلالی صفات کی ہمیں نمود نظر آتی ہے، آپ کی جلالی صفات وہاں پہ نظر آتی ہیں۔ اور فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے حجاب، جب باید بستامی اور جنید بغدادی جیسے بزرگوں کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی جمالی صفات کا ہمیں ایک پرتو نظر آتا ہے۔ تو جلال اور جمال جمع ہوا ہے آپ کے اندر، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہماری نظروں سے اوجھل کر دیے گئے۔ اس کی وجہ سے ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ہمارا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں ٹوٹ سکا، بڑی کوششیں انہوں نے کی لیکن وہ نہیں توڑ سکے۔ ابھی بھی ایک بچے کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن انہوں نے جو گیم کیا کی ہے ہمارے ساتھ جو انہوں نے جو ہے ایک ایسی چال چلی ہے جس کو ہمیں سمجھ نہیں رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو تعلق نہیں توڑ سکے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور تبدیل کر دیا۔ اب ہم کسی اور ہی محمد سے کنیکٹڈ ہیں، یہ جو محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کنیکٹڈ ہی نہیں ہے۔ جسٹ امیجن کہ اگر ان سے کنیکٹ ہو جائیں اگر امت، تو امت کی تو کایا نہ پلٹ جائے۔ اگر صحیح معنوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کنیکٹ ہو جائیں
تو امت کی تو کایا پلٹ جائے گی. وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو حق کے لیے ہمیشہ کھڑے ہونے والے تھے، جو ڈٹ جانے والے تھے، جن کی تعلیمات ہی یہ ہیں کہ آپ نے غلامی قبول ہی نہیں کرنی. تو کبھی ہو سکتا تھا کہ امت مسلمہ یہاں پر 1.2 بلین امت مسلمہ ہونے کے باوجود وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا ڈکٹیٹرز بٹھا دو، یہ چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. مطلب بڑا ڈکٹیٹر بٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، چھوٹا موٹا ڈکٹیٹر بٹھا دو، یہ چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، آواز ہی بلند نہیں کرتے، زبانیں بند ہو جاتی ہیں ان کی. امیجن کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم وہ یہ غلامی قبول کرتے کبھی؟ اور وہی شان جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے وہ ہمیں ان کے اصحاب میں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے جی. وہی جو رستم کی سی آئی ڈی نے وہ بات کی تھی کہ یہ ایسے لوگ تو ہم نے نہیں دیکھے، ہم نے تو یا تو راہب دیکھے تھے یا ساسبار دیکھے تھے. ہم رحبان باللیل و فرسان بالنہار، یہ رات کے راہب دن کے شاہ سوار ہیں. یہ لوگ تو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے. یہ جمال ہے تو کمال ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو کمال ہے، بس تعلق بنا کے دکھاؤ بھائی. لیکن جب اللہ کے دین کا تقاضا ہے تو پھر شاہ سواری بھی ہے اور وہ بھی کمال ہے، ویسے کر کے دکھاؤ. دو بڑی سپر پاورز کو ہلا کے رکھ دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت بن جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ غلامی قبول کر کے بیٹھ جائے. ان کو پتا تھا کہ یہ تعلق تو ہم نہیں توڑ سکتے، لیکن تعلق کی نوعیت تبدیل کر دی. اب ہم آرام سے، جب ظاہر بات ہے ہمارے نبی ہیں ہی پیسفل پریچر، وہ تو پرامن دائی ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے جناب لڑائی کرنے کی؟ یہ تو باقاعدہ اس پہ تو اب باقاعدہ تحریک چل رہی ہے نا. آپ کسی پرٹیکولر جماعت کو چھوڑیں، یہاں تو بڑے بڑے لوگ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک جنگ بھی جو ہے نا وہ اس طرح نہیں کی کہ جناب خود ایکشن انہوں نے لیا ہو، وہ مجبوری میں جہاد کیا، انہوں نے مجبوری میں لڑائی کی. اور اب کیونکہ ہم جو کام کر رہے ہیں پوری دنیا میں دعوت کا، کوئی روکنے والا نہیں ہے، انٹرنیٹ آ گیا ہے اور باقی جو مینز آف کمیونیکیشن ہیں ہمارے پاس، تو اب لڑائی کی ضرورت ہی نہیں رہی. اب لڑائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے آرام سے سب دعوت دیں. سارے انبیاء نے یہی کیا علیہ السلام. اچھا یہ ان سے بندہ پوچھے تو صحیح کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں میں نے آپ کو وہ آیت پڑھ کے سنا دی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمام رسولوں کو بھیجا، کس لیے، کس طرح بھیجا؟ ان کو میں نے کتابیں دیں، بینات دیں، معجزات دیے، اور اس کو ان کو جو ہے ہم نے کتاب اور میزان بھی عطا کیا، نظام عدل و قسط بھی عطا کیا، اور پھر لوہا بھی اتارا جس کے اندر جنگ کی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں. لیکن ہمارے لوگ کیا بتا رہے ہیں؟ ہمارے لوگ یہ، ہمارے علماء اسکالرز یہ بتا رہے ہیں کہ کسی نبی نے بھی جنگ نہیں کی. وہ بڑے عالم دین ہیں، بڑا نام ہے ان کا، انہوں نے کہا جی کہ اتنے بھی انبیاء کا ذکر ہے، زیادہ تر جو ہیں ان میں سے بہت صرف موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھا کہ ان کو حکم ہوا تھا کہ آپ لڑائی کرو، ورنہ باقی نے ہم نے دعوت ہی دی ہے، خالی ختم بات. فَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اللہ کا فرماتے ہیں اللہ کے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر، ساتھ ہو کر کتنا ہی اللہ والے قتال کرتے رہے. تاریخ یہ ہے، تاریخ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جن نبیوں نے تو کیا ہی نہیں ہے. تو یہ ہے جی ایک انالیسس آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ جیسے عیسائیوں نے یہ کام کیا کہ عیسیٰ خود گھڑ لیے اپنی منشا کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق. اچھا انہوں نے تو بلکہ وہ جو گناہ والا مسئلہ ہے نا کہ جی وہ سب کے گناہوں کا کفارہ لے کے سولی چڑھ گئے، تو انہوں نے تو سولی چڑھا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اس چکر میں اپنا اکاؤنٹ صاف کروا لیا. ہم نے تو بغیر سولی چڑھائی اکاؤنٹ صاف کروا لیا نا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدے میں گر جانا ہے. وہ تو جب سجدے میں گر جائیں گے تو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے حبیب کی بات کون رد کرے گا؟ بخشے بخشائیں سب. ٹھیک ہے، اس کے لیے سولی چڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ بغیر اس کے اللہ تعالیٰ نے بس اپنے حبیب کو کہہ دیا آپ نے سب کے گناہ بخشوانے ہیں. تو ہم نے بھی وہی کام کر دیا.
ہے وہی طریقہ. انہوں نے بھی اپنے آپ کو گناہوں سے آزاد کر لیا. اب عیسائیت جو ہے نا اس کے اندر آپ کو عمل کرنا ضروری نہیں ہے, عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یو ہیو ٹو جسٹ لو جیزس. وہ وہاں کا میسج کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو پیغام جو تھا نا وہ محبت کا تھا. آپ ان سے محبت کرتے ہیں نا, اگر ان کو مانتے ہیں ایک تو سن آف گاڈ, اور یہ مانتے ہیں کہ وہ سب کے گناہ لے کے چڑھ گئے, اور ان سے محبت کریں آپ جنت میں جائیں گے. ختم بات ہوگی. تو ہمارے لوگوں نے کیا بنایا بھائی جو عقیدہ ہے وہی ہے نا کہ آپ بس محبت کرنی ہے اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے اللہ کا آخری نبی آخری رسول, جنت پکی. تو ہم نے بھی بہرحال یہ ظلم کیا جیسا ان کے ساتھ ہوا. وہ الگ بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور فضل ہے کہ وہاں تو جو اوریجنل بائبل تھی وہ تو ایگزسٹ نہیں کرتی اب. وہ تو سینٹ پال نے جو کہانیاں سنائی اس پہ وہ چل پڑے. ہماری کم سے کم یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف سے بہت بڑا کرم ہے کہ اوریجنل سورسز محفوظ ہیں. لیکن کہانی ہمارے بھی سینٹ پال نے یہی کی ہے. جو ہمارے سینٹ پال جو گلی گلی ملے ملے پھر رہے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں جی ہم نے جناب عالم رویا میں پتہ نہیں کس کس سے تعلیم حاصل کی. وہ بھی یہ کلیم کرتے ہیں جی ہم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں کرتے ہیں. ان کے خوابوں میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آ جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں معاذ اللہ کیا معاملہ ہے, وہ ان کے کنٹرول میں ہے. بلکہ ایک بڑے ایک اسکالر ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ یہ پہلے جو ہے یہ لوگ ہم پہ بڑا اعتراض کیا کرتے تھے کہ جو ہم کہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حاضر ناظر ہیں, تو اب تو ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کرواتے ہیں. سب کے سبحان اللہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہم بیعت کرواتے ہیں آج کل. یہ سروسز اویلیبل ہے. تو جیسے وہ سینٹ پال کہانی ڈال رہا تھا اور اس کی کہانی چلی, تو ہمارے بھی یہ کہانیاں چل رہی ہیں. کیونکہ کہانیوں کے اندر بڑا زور ہوتا ہے. سیدھی سادہ بات کریں آپ کہ بھئی کوئی ایسی بات نہیں, رسول اللہ دنیا سے جا چکے ہیں, آپ کے اپنے اعمال ہیں وہ اپنے کرنے ہیں, وہ مزہ ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے. دوسرا بندہ کہتا ہے جی ہم ابھی بھی آپ کی ملاقات کروا سکتے ہیں. اب ظاہر بات ہے میری بات ہماری بات سنے گا یا اس کی بات سنے گا. یار یہ تو پیچھے رہ گیا بھائی, وہ تو ابھی ڈائریکٹ ملاقات کروا دیتے ہیں. تو وہی جو سینٹ پال نے ادھر کیا ہے, ہمارے بھی جو سینٹ پال جو ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی ایک نیا ورژن آف دین کریٹ کیا ہے جو قرآن و سنت سے ہٹ کر ہے. لیکن وہاں فرق یہ تھا کہ وہاں تو چلو اوریجنل دین سلامت ہی نہیں رہا نا, تو یہی دین چلا جو تھا سینٹ پال نے بنایا تھا. ہمارے ہاں کم از کم وہ دین تو اوریجنل سلامت ہے, لیکن اس کے باوجود کتنے لوگ ہیں جو کہ اس کو فالو کر رہے ہیں یا اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں. ان کو تو مزہ ہی نہیں آتا اس دین کے اندر. اس دین کے اندر تو پھر خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس میں تو جنت آٹومیٹکلی نہیں ملے گی. اس میں تو اپنے آپ کو کھپانا ہے, لگانا ہے, یہ ذمہ داریاں پوری کرنی ہے. اب اتنا مشکل ورژن آف دین جو ہے وہ تو پھر لوگوں کو نہیں پسند. جو اچھا میٹھا ورژن آف دین ہے کہ بس آپ محبت کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور نعتیں شاتیں پڑھیں. باقی نماز بھی پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب حبیب نے لے ہی جانا ہے جنت میں تو پھر کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی. تو یہ ہمارے ساتھ بھی یہ ظلم عظیم ہوا, اور یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے. تو اس دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شخصیت سے اتنا سمجھ کر اور پھر ان سے تعلق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان سے صحیح معنوں میں تعلق جوڑیں. تو انشاءاللہ پھر تو اس پوری امت میں انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ, اور دنیا تبدیل ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.